امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، یہ سب کے سب ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے دل میں خدا کا ڈر تھا۔ یہ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اپنی پوری زندگی انہوں نے آپ علیہ السلام کی سنت اور آپ کی تعلیمات کو دنیا میں زندہ کرنے میں پوری زندگی صرف کر دی۔ خاص طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب ذکر آتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیسی محبت تھی ان کے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ آج ہمارے دل اللہ کے نبی کی محبت سے خالی ہو گئے۔ ہم زبان سے تو خوب دعوے کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، لیکن ذرا ان بزرگان دین کی حالت دیکھیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دیکھیں حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ، علاؤ الدین ثابت کنیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان بزرگان دین کے حالات پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں اور ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہم دیکھیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے دل میں اللہ کے نبی کی کتنی محبت ہے، اللہ کے نبی کا عشق کیسا تھا ان کے دلوں کے اندر۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول، ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ حدیث کسے کہتے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ نے جو کیا، یہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ نے اس پر نکیر نہیں کی، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے نسبت ہے۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ، مدینہ منورہ کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اور حدیث پڑھانے کے درمیان دیکھا گیا کہ ان کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، چہرے کی رنگت بدل رہی ہے۔ حضرت پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے، جتنی دیر روزانہ پڑھاتے تھے اتنی دیر اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھایا، اور اس کے بعد اپنے شاگرد سے کہا ذرا کرتا اٹھا کر دیکھو، لگ رہا ہے کوئی جانور پیچھے آ گیا۔ جب کرتا کھولا گیا تو ان کے پیٹھ میں بچھو نے 16 ڈنک مار دیے تھے، بچھو نے 16 ڈنک مار دیے تھے۔ اس کے زہر سے چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بچھو کے ڈنک کی وجہ سے اللہ کے نبی کی طرف جس بات کی نسبت ہے، اللہ کے نبی کی بات ہو یا اللہ کے نبی کے نے جو کچھ کیا ہو، آپ کے فرامین ہو یا آپ کے اعمال ہو، اس کو بیان کرنے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو جائے، جتنی باتیں بیان کی جاتی تھی، جتنی حدیثیں روزانہ پڑھاتے تھے، اس سبق میں کمی ہو جائے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گوارا نہیں کیا، اور ان کے بدن کے اندر جگہ جگہ پر کالے نشان بھی پڑ گئے تھے، اور بچھو کے زہر کا اثر پورے بدن کے اندر ظاہر ہو چکا تھا۔ ایسے محبت تھی ان کے دلوں میں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ بلند مرتبہ ان کو عطا فرمایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنتے ہیں آپ، کپڑے کے تاجر تھے، بڑی فیکٹری تھی کپڑے کی، سینکڑوں لوگ ان کے کارخانے میں کام کرتے تھے۔ ایک کپڑا تیار ہوا، اس میں کچھ خرابی تھی، حضرت نے خادم سے کہہ دیا کہ ایسا ہے جب اسے فروخت کرنا تو اس کی کمی کو بتلا دینا، اس میں جو عیب ہے اس عیب کو گراہک کے سامنے بتا دینا کہ اس میں فلاں کمی، اس لیے اس کا ریٹ کم ہے۔ شام کو جب حساب لینے کا نمبر آیا تو حساب لیا، پوچھا بھئی اس کپڑے کی کمی تم نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی؟ کہا رہے وہ تو میں بھول گیا تھا۔
وہ تو میں بھول گیا تھا. آپ اندازہ لگاؤ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے. کہتے چلو بہت اچھا ہوا نکل گیا. آج اگر 500 کا یا 2000 کا نقلی نوٹ ہاتھ میں آ جائے اور نکل جائے کسی طرح تو کتنی ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ صاحب چل گیا, کسی طرح چل گیا. ہم نے دھوکہ دے دیا. یہ اللہ کے نبی کے غلاموں کا شیوا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من غش فلیس منا, جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. دھوکہ چاہے مسلمان کو دیا جائے یا غیر مسلم کو دیا جائے, دھوکہ دینے والے کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. یہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جن کے یہاں سارے تھان بک گئے, جس میں ایک تھان میں کچھ خرابی اور اس سے کیا سوال کر رہے ہیں. پھر کسٹمر سے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ تو اس نے کہا میں تو بھول گیا تھا. ہم اور آپ ہوتے, آپ غور کریں تو کیا کرتے. اگر بہت بڑے متقی ہوتے, پرہیزگار ہوتے, نیک ہوتے تو کیا کرتے کہ بھئی سارے کپڑے جو بکے ہیں وہ 100 روپے میٹر کے حساب سے, اور وہ تھان تھا 80 روپے میٹر کے حساب سے, اس نے 20 روپے نکال لو, یہ کسی غریب کو دے دینا, صدقہ کر دینا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا من اکل طیبا وعمل فی سنتی وامن الناس ضوائقہ دخل الجنہ, جنت میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط بیان کی تھی کہ حلال اور پاکیزہ غذا اس کے پیٹ کے اندر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو. پتہ چلتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ غذا کھانے کی برکت سے آدمی کو اچھے عمل کی توفیق ملتی ہے, اور اگر غذاؤں میں شبہ مال, مشتبہ مال آ جاتا ہے تو اچھے عمل کی توفیق انسان سے سلب ہو جاتی ہے, چھین لی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال غذاؤں کے کھانے کی تلقین کی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر حلال اور پاکیزہ اور طیب مال کھانے کی تاکید کی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں آج صبح سے شام تک جتنی بکری ہوئی ہے اسی مال میں یہ خراب کپڑے والا پیسہ بھی تو اس میں شامل ہو گیا ہے. اس نے صبح سے شام تک جتنی بھی آمدنی ہوئی ہے یہ سب کے سب غریبوں میں صدقہ کر دو. اس میں سے ایک پیسہ اور ایک درہم اور ایک دینار بھی گھر میں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ اس میں مشتبہ مال مل گیا, اور جب شبہ والا مال اس میں شامل ہو گیا ہے تو اس کے اثرات ہمارے اعمال کے اوپر, ہمارے دل کے اوپر, ہمارے ایمان کے اوپر پڑنے والے. تو یہ تھے اللہ کے ولی, یہ تھے اللہ کے دوست. تو صحابہ کرام کے بعد میں میرے بزرگوں اور دوستوں نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, صحابیت کا دروازہ بند ہوا ہے, لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا. ولایت کا دروازہ کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا, بالکل قیامت تک کھلا رہے گا. بلکہ میں اور آگے بڑھ کر ایک بات کر دوں کہ اولیاء کرام کی وجہ سے, اللہ کے ولیوں اور اللہ کے دوستوں کی وجہ سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے. جس دن اللہ کے دوست دنیا سے ختم ہو جائیں گے کائنات کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کی صفات اور ان کے فضائل خود بیان کیے ہیں قرآن میں. بھئی اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی کہ اللہ خود بیان کرے. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی, بڑی چھوٹی سی حدیث. اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ باتیں اللہ کی ہیں, زبان رسول اللہ کی. بالکل. حدیث قدسی کا مطلب بات کس کی؟ اللہ کی, اور زبان کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. اللہ نے فرمایا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہے. قرآن میں حدیث قدسی میں یہی فرق ہے کہ قرآن میں اللہ ہی نے کہا ہے, جو کچھ اللہ کا کلام ہے اسی کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں, بغیر کسی زبر زیر اور نقطے کی تبدیلی کے قرآن اسی طرح لکھا گیا ہے. لیکن حدیث قدسی کہتے ہیں باتیں بالکل اللہ کی ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان سے ہم تک پہنچا رہا ہے. تو حدیث قدسی میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے
بڑا سخت جملہ ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ کون کہہ رہا ہے بتاؤ؟ جہاں تک میرا ناقص مطالعہ، دو جگہوں پر میں نے یہ چیزیں دیکھی جہاں اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، سود کا لین دین بند کرو، اللہ سے ڈرو اور سود کا لین دین بند کرو اگر تمہارے دل میں ایمان ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سے باز نہیں آتے سود کے لین دین سے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی سخت بات بیان کی ہے۔ آج مسلمان سود خوری میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ اچھے اچھے نمازی لوگ، دیندار لوگ نام بدل بدل کر اس میں مبتلا ہے۔ بچی پیدا ہوئی، کس کے نام ایف ڈی کرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، تو اچھے اچھے لوگ اس میں مبتلا ہے۔ اللہ کا سود کے بارے میں اعلان ہے، اگر سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ سچ بتائیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ جنگ میں وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو ایک طرف سود کے بارے میں کہا گیا، اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور دوسری طرف اللہ نے اپنے دوستوں اور اپنے ولیوں کے عداوت رکھنے والوں کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے اس کے لیے بھی جنگ کا اعلان ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ صحابیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا۔ اب کیسے ولی بننا ہے؟ ولی کے فضائل کیا ہیں؟ ولی کے فضائل تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنجیدہ ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آنکھ بند ہوئی، اب کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے منہ دکھانا ہے۔ وہاں تو اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، جنت کے لباس لے کر، جنت کی خوشبو لے کر ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور دنیا کے چھوٹنے پر کوئی رنج بھی نہ ہوگا، کوئی غم بھی نہ ہوگا کہ ہم کیا چھوڑ کر آئے، بلکہ خوش ہوں گے کہ ہم دنیا کے جھمیلے سے ایمان کے ساتھ بچ کر نکلے۔ اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، اللہ ایمان والوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان والے کی ہر وقت رہنمائی ہوتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں، نہ ان پر مرنے کے بعد کوئی خوف ہوگا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، بلکہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے فرشتے۔ بھئی آگے کا مسئلہ اگر صاف ہو، آپ کو کہیں روڈ پہ جانا ہے اور روڈ پر اگر دشمن لگے ہو تو آپ کو خوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر روڈ پر آپ کے لیے باقاعدہ دسترخوان بچھا ہو،
اور کھانے پینے کی مختلف چیزیں سجی ہوئی ہوں تو آپ خوش ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا بلکہ خوشی خوشی